اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین کہ سابقہ درس میں سابقہ محاضرے میں کس طریقے سے اہل کوفہ نے استقبال کیا کاروان حسینی کا، یہ بیان ہو رہا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے وَقَدْ مُلِئَتْ شَوَارِعُهَا وَسُكَكُهَا وَأَزِقَّتُهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسْوَانِ وَالشُّيُوخِ وَالصَّبَايَا وَالصِّبْيَانِ مِنَ الْمَوَالِي وَالْمُخَالِبِ وحزب الرحمن وأولیاء الشیطان منہم باکن ومنہم ضاحک منہم عارف بالواقعة العظمى وأنها جرت على آل النبي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ومنہم جاہل غافل عن البلوى۔ معتبر کتابوں میں یہ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ اہل کوفہ کی جو حالت تھی وقت ملئت شوارعها، کوفے کے تمام راستے تمام گلیاں لوگوں سے پر تھیں، من الرجال والنسوان والشیوخ، مرد خواتین بچے بوڑھے سب باہر نکلے تھے گھروں سے، اور وحزب الرحمن واولیاء الشیطان، کچھ الہی لوگ بھی تھے رحمانی لوگ بھی تھے جن کو احساس تھا کہ ہوا کیا ہے کربلا میں، اور کچھ اولیاء الشیطان شیطان کے دوست تھے، یا جو ہے وہ حقیقت سے آشنا تھے، اس کے باوجود اموی الہوا اور خاندان یزید کے ساتھ ان کا چونکہ علقہ تھا، تعلق تھا، اسی لیے ضمیر فروش لوگ تھے جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور کچھ گریہ کر رہے تھے اور کچھ ہنس رہے تھے۔ وَمِنْهُمْ عَارِفٌ بِالْوَاقِعَةِ الْعُظْمَى، اور کچھ افراد کو یہ علم تھا کتنا بڑا واقعہ اور رونما ہوا ہے اور کتنا بڑا جرم انجام دیا ہے حکومت وقت نے۔ وَأَنَّهَا جَرَتْ عَلَىٰ آلِ النَّبِي، اور یہ بڑا حادثہ آل نبی پر واقع ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ جَاهِلٌ غَافِلٌ عَنِ الْبَلْوَى، اور کچھ لوگ تھے جو جاہل تھے اور حکومت نے ان کو اندھیرے میں رکھا تھا، اور آل امیہ نے چونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی ان کو پر حقیقت کو ظاہر نہیں کیا اور حقیقت کو مخفی رکھنے کی کوشش کی، لہٰذا اسباب میں سے ایک سبب جو نبی زادیاں امام حسین کے ساتھ کربلا آئیں، ہدف یہ تھا کہ یہ کربلا صرف کربلا کے حد تک نہ رہے بلکہ کربلا شام میں بھی بپا ہو اور کوفے میں بھی بپا ہو۔ اسی لیے ایک فارسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب کا وجود نہ ہوتا۔ تو تاکہ امام حسین کا پیغام اور پیغام کربلا کوفے تک پھر شام تک بے ضمیر لوگوں کو باضمیر بنانے کے لیے اور بے خبر اور جاہل لوگوں کو بتانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے آل نبی اور اولاد زہرا اور نبی زادیوں کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ شیخ طوسی کی جو روایت ملتی ہے اس حوالے سے، راوی کا بیان ہے کہ ان حزلم قال قدمت الکوفہ فی المحرم ومعهم سن 61 منصرف علی بن الحسین بن نسو من کربلا، 61 ہجری کو میں کوفے میں داخل ہوا، اور اس وقت کربلا سے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ نبی زادیاں کوفے میں داخل ہو رہی تھیں، اسی اثناء میں میں بھی کوفے میں داخل ہوا۔ ومعهم الاجناد، اور یہ اسیران درمیان میں تھے اور اطراف میں سپاہ یزید اور سپاہ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو گھیرے میں لیا تھا۔ وَقَدْ خَرَجَ النَّاسُ لِلنَّظَرِ إِلَيْهِمْ، لوگ نکلے تھے
تماشا دیکھنے کے لیے۔ اور کس حالت میں تھے؟ فلما اقبل علی الجمال بغیر وطئ جعل نساء الکوفہ یبکین، اور ایسے اونٹوں پر سوار تھے، بے کجاوا اونٹوں پر سوار تھے، آل نبی کو سوار کرایا گیا تھا، اور اسی حالت میں کوفے میں آل نبی داخل ہو گئے۔ اور خواتین نے، کوفے کی خواتین نے جب یہ حالت دیکھی ہے اور اس منظر کا مشاہدہ کیا ہے تو گریہ کرنا شروع کیا اور چہروں کو پیٹنا شروع کیا۔ فسمعت علی ابن الحسین، اور اسی اثناء میں نے علی ابن حسین امام سجاد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان ہؤلاء النسوۃ یبکین فمن قتلنا، یہ خواتین تو ہمارے اوپر گریہ کرتی ہیں، پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے سید سجاد کو سنا۔ یہ حالت تھی، اور اسی انداز میں کوفے میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر سعید ابن طاووس روایت کرتے ہیں کہ قال الراوی فاشرفت امرأة من الکوفیات فقالت من ای الاسارى انتن، کوفے کی ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے اور جب اسیروں کی حالت دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے من ای الاسارى، کہاں سے، کس شہر سے اور کس خاندان سے یہ ان اسیروں کا تعلق ہے؟ فقلن نحن اسارى آل محمد، ہم آل محمد، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، اور آل نبی کو اسیر بنا کر لایا گیا ہے، اور ہم آل نبی ہیں۔ جب یہ جواب ملا فنزلت المرأة من سطحها، وہ اپنے گھر کی چھت پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور مشاہدہ کر رہی تھی، گھر کی چھت سے نیچے آتی ہے، فجمعت لہن، اور ان کے لیے جو کچھ اس کے پاس تھا کھجور کی صورت میں یا اخروٹ کی صورت میں وہ لے کر جاتی ہے، وَأَعْتَتْهُنَّ، اور ان کو آل نبی کو، اولاد علی کو دے رہی تھی۔ مگر بعد میں بیان ہوگا کہ جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ الصدقۃ علینا حرام، اس بارے میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ جناب ام کلثوم نے منع فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ یہاں ایک واقعہ ملتا ہے، مسلم جساس، یعنی ایک شخص تھا جو مستری کا کام کرتا تھا۔ علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق رأیت فی بعض الکتب المعتبرہ، علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ بعض معتبر کتابوں میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، عن مسلم الجساس، مسلم شخص کا نام ہے جو کہ مستری تھا، اور دار الامارہ کی مرمت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں اس کو طلب کیا تھا، سجانے کے لیے اور اس کو مرتب کرنے کے لیے دار الامارہ کو، چونکہ آل نبی کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے، اور تمام کوفے کو مزین کیا گیا تھا، اور دربار عبید اللہ ابن زیاد کو مزین کیا گیا تھا، اور جو ہے دار الامارہ کی تزیین اور اس کو مرتب کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے اس شخص کو عبید اللہ نے بلایا تھا۔ اس کا یہ بیان ہے کہ قال دعانی ابن زیاد لاصلاح دار الامارہ بالکوفہ، دار الامارہ کی اصلاح کی خاطر، مرمت کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ فبینما انا، میں کام میں مصروف تھا، اچانک شور و غوغا کی آوازیں میں نے سنی، تو فاقبلت علی خادم کان معنا، ایک خادم تھا جو کہ دار الامارہ میں کام کرتا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ ما لی اری الکوفہ، کیا ہوا آج کوفے میں شور و غوغا ہے؟ تو اس خادم نے کہا کہ اتوا برأس خارجی خرج علی یزید، اس خادم نے خبر دی اس مسلم کو کہ جو ہے ایک خارجی نے خروج کیا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف، اور اس کو قتل کر کے اس کے سر کو آج لے کر کوفے میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اسی لیے شور و غوغا ہے۔ فقلت من هذا الخارجی، میں نے کہا یہ کون خارجی ہے جس کے سر کو لے کر آج یہ لوگ کوفے میں داخل ہو رہے ہیں؟ فقال الحسین ابن علی، اس نے خبر دی کہ یہ حسین ابن علی کا سر مبارک ہے۔ قال فترکت الخادم حتی خرج ولطمت وجہی، میں فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے چہرے کو میں نے پیٹنا شروع کیا، اور جو میں چونکہ کام کر رہا تھا میں نے وہاں سے فوراً میں نکلا اور ہاتھ دھو کر آگے بڑھا،
وخرج من ظہر القصر واتیت الی الکناس، مقام کناس تک میں پہنچا حالت دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا۔ فبینما انا واقف والناس یتوقعون وصول صبایا والرؤوس، میں نے دیکھا کہ لوگ انتظار میں ہے کہ ابھی اسیروں کو کوفے میں داخل کیا جا رہا ہے، اور جو ہے سرہائے مبارک کو لے کر آ رہے ہیں لوگ، اسی انتظار میں لوگ کھڑے تھے۔ اب تھوڑی دیر بعد ہی میں نے دیکھا کہ سید الساجدین اولاد رسول کے ساتھ اور حرم رسول اللہ کے ساتھ مخدرات عصمت کے ساتھ کوفے میں داخل ہو گئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سید الساجدین وَإِذَا بِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ بِغَيْرِ وِطَأٍ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ الدَّمَ، اور اونٹوں پر ان کو سوار کیا گیا ہے، بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہیں، اور سید الساجدین کے گلے سے خون بہہ رہا ہے، اور چونکہ مشقت کے ساتھ مصائب کے ساتھ کربلا سے ان اسیروں کو لے کر آئے ہیں، اور یہ حالت میں نے دیکھی، اور وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَبْكِي، اور سید الساجدین گریہ کر رہے تھے۔ اس منظر کو میں نے دیکھا، اور سید الساجدین اس طریقے سے، یا لسان حال ہے، یہ ابیات سید الساجدین کی طرف منسوب ہیں کہ تسیرون علی الاقطاب عاریہ کأننا لم نشید فیکم دینا بنی امیہ ما ھذا الوقوف علی تلک المصائب لا تلبیون داعینا تصفقون علینا کفکم فرحا وانتم فی فجاج الارض تسبونا۔ کیا ہوا ہے اے آل امیہ، کیا ہوا ہے لوگوں کہ تم لوگوں نے ہماری کوئی رعایت نہیں کی، ہمارے جد محمد مصطفیٰ، نانا محمد مصطفیٰ کی عزت کی رعایت نہیں کی۔ الیس جدی رسول اللہ ویلکم اہد البریہ من سبل المضلین، کیا ہمارا نانا محمد مصطفیٰ نے تم لوگوں کی ہدایت نہیں کی؟ آخر ہوا کیا اے امت رسول، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ آخر ہماری کوئی عزت نہیں ہے کیا؟ نانا محمد مصطفیٰ کی کوئی عزت اور شرف نہیں ہے کیا؟ تم لوگ کیوں آخر جو ہے اس کی حد کو توہین کرتے ہو؟ اس طریقے سے امام سجاد مخاطب تھے لوگوں سے۔ اور یہ مسلم جساس جو کہ مصری تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا، روایت کر رہا کہ وَصَارَ أَهْلُ الْكُوفَةِ، اور اہل کوفہ وہاں پر جمع تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ آل نبی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو غذا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض التمر والخبز والجوز، روٹیاں اور جو ہے تمر جو کہ کھجور لوگ دے رہے تھے بچوں پر ترس کھا کر۔ فصاحت بہم ام کلثوم وقالت یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام۔ مسلم جساس کی یہ روایت ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اہل کوفہ کوئی جو ہے روٹی دے رہا ہے، کوئی کھجور دے رہا ہے، تو بچوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ام کلثوم سلام اللہ علیہ آگے بڑھتی ہے، اے اہل کوفہ صدقہ ہم آل نبی پر حرام ہے۔ وَصَارَتْ تَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَيْدِ الْأَطْفَالِ، بچوں کے ہاتھوں سے وہ چیزیں جو اہل کوفہ نے دی تھی ان کو لیتی ہے، وَتَرْمِي بِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور ان کو زمین پر پھینک دیتی ہے کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ آل نبی پر حرام ہے۔ ثم ان ام کلثوم، پھر جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ صحن یا اہل الکوفہ تقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤکم، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ کہ اہل کوفہ جو مرد تھے انہوں نے ہمیں قتل کیا اور ان کی خواتین ہمارے اوپر گریہ کر رہی ہیں۔ فالحاکم بیننا وبینکم اللہ یوم فصل القضاء، ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے کہ جو یوم قیامت ضرور فیصلہ ہوگا۔ اسی اثناء میں اسی انداز میں گفتگو فرما رہی تھی علی کی بیٹی فَإِذَا أَتَوْا بِالرُّؤُوسِ، اسی اثناء میں سرہائے مبارک کو بھی داخل کیا کوفے میں، اور سروں کے آگے آگے سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا سر مبارک نیزے پر بلند ہے۔ جب اس منظر کو دیکھا ہے فَالْتَفَتَتْ زینب فَرَأَتْ رَأْسَ أَخِيهَا، زینب سلام اللہ علیہا ملتفت ہوتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں سر مبارک کی طرف، حتیٰ راوی کا یہ بیان ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے سر مبارک کو محمل کے ساتھ مارا، جس کے نتیجے میں سر مبارک سے خون بھی جاری ہوا،
حتی رأینا الدم یخرج من تحت قناعها، کہ ہم نے اس خون کا بھی مشاہدہ کیا جو سر زینب سلام اللہ علیہا سے جاری ہوا تھا۔ وَأَوْمَأَتْ إِلَيْهِ بِخِرْقَةٍ وَجَعَلَتْ تَقُولُ، اشارہ کیا سر مبارک مقدس امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور اس طریقے سے مخاطب ہو گئی، یا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خسفہ فابدا غروبا، اے چاند، اے قمر، ابھی یہ چاند مکمل بھی جب مکمل ہوا ہے تو اس کو گرہن لگ گیا۔ ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، امام حسین سے مخاطب ہے زینب سلام اللہ علیہا، ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، زینب کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا جائے گا۔ کان ھذا مقدرا مکتوبا، یہ ہماری تقدیر ہوگی کہ کوفے کے بازاروں میں نیزے پر سر حسین کو بلند کیا جائے گا۔ اے میرے جگر کے ٹکڑے، زینب نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا۔ یا اخی فاطمہ الصغیر کلمہا، یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی، اپنی چھوٹی بیٹی جناب صغرا سے بات کیجئے، فقد کان قلبہا ان یذوبا، جناب فاطمہ کا، جناب فاطمہ صغرا کا جگر پھٹ رہا ہے، آپ ان سے بات کیجئے۔ ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، اخی فاطمہ الصغیر کلمہا کاد قلبہا ان یذوبا، اس انداز میں گریہ کیا زینب سلام اللہ علیہا نے۔ مگر یہاں پر جو نکتہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جو فرمایا کہ الصدقۃ علینا حرام، صدقہ آل نبی پر حرام ہے، یہ بات طے ہے، فقہ میں اور روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو صدقہ واجب ہے، واجب صدقات سادات پر حرام ہے، آل نبی پر حرام ہے، واجب صدقات، اسی لیے زکوٰۃ فطرہ عام انسان سادات کو نہیں دے سکتا۔ لیکن جو یہاں اہل کوفہ دے رہے تھے بچوں کی حالت دیکھ کر، اور جو خواتین آگے بڑھ رہی تھیں کہ جو کچھ ان کے پاس تھا روٹی کی صورت میں، کھجور کی صورت میں، اور چیزیں کھانے پینے کی، وہ مسلسل دے رہے تھے، یہ کوئی واجب صدقہ تو نہیں تھا، کیونکہ جو صدقہ حرام ہے آل نبی پر، سادات پر، وہ واجب صدقہ حرام ہے۔ لیکن یہ جو صدقہ جو اہل کوفہ دے رہے تھے یہ واجب صدقہ نہیں تھا، بلکہ یتیموں کی حالت دیکھ کر، اسیروں کی حالت دیکھ کر خواتین آگے بڑھ رہی تھیں اور وہ دے رہی تھیں کھانے پینے کی چیزیں۔ تو آخر فلماذا منعت السید ام کلثوم، جناب ام کلثوم نے آخر کیوں منع فرمایا؟ او زینب، یا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آخر کیوں یہ فرمایا کہ الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے؟ وحالان کہ آل محمد سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور ہمارے فقہا اور بزرگ فقہا کی رائے اور فتویٰ بھی یہی ہے، انہی روایات کے مطابق کہ واجب صدقہ حرام ہے، جس کی مثال میں نے دی، مثلا زکوٰۃ فطرہ آپ جو ہے سادات کو نہیں دے سکتے ہیں، عام لوگ سادات کو نہیں دے سکتے۔ تو آخر زینب سلام اللہ علیہا نے یا ام کلثوم نے منع کیوں فرمایا کہ یہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، وحالانکہ یہ صدقہ جو کوفے کی خواتین دے رہی تھیں یہ کوئی واجب صدقہ نہیں تھا؟ تو آخر اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، آخر کیوں فرمایا ام کلثوم نے کہ الصدقۃ علینا حرام؟ اس کی وجہ اور سبب انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔